سے بڑھ کے اس کی خوراک کیا ہوگی؟ ارے اس کی خوراک تو 50 روپے سے بھی پوری ہو جاتی تھی، مگر 18 گھنٹے لگا کے یہ بوڑھا اپنے کندھوں پہ اتنا وزن اٹھا کے آخر چاہتا کیا ہے؟ پھر ایک دن رک کے ہم نے پوچھا، میں نے پوچھا بابا اتنی رات ہو گئی، گاڑی میں بٹھایا، گاڑی میں بٹھا کے پوچھا بابا اتنی رات ہو گئی 18 گھنٹے کیوں لگا رہے ہو؟ تو پتہ ہے باپ اپنی ٹوٹی ہوئی زبان سے، اپنے ٹوٹے لہجے میں، اپنے دبے لہجے میں کہتا ہے بیٹا میری 4 بیٹیاں تھیں، اللہ کی مرضی سے میں نے 3 بیٹیوں کی شادی کر دی، ابھی ایک بیٹی موجود ہے، اس کا ہاتھ پیلا کرنا ہے، جب تک میری بیٹیاں اپنے گھر میں نہیں جاتی میرا جسم کمزور ہوتا ہے تو ہو جائے، میں مرتا ہوں تو مر جاؤں، مگر اپنی بیٹی کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، اپنے بیٹے کو کبھی تکلیف نہیں دیکھنا چاہتا۔ بیٹا ایک وہ وقت بھی تھا جب ہمارا بچہ پرائمری پڑھتا تھا، اس وقت خرچے تھوڑے تھے، اب ہمارا بچہ PhD پڑھتا ہے، آج ہمارا بچہ گریجویٹ میں پڑھتا ہے، آج ہمارا بچہ FSC کر رہا ہے، اس کے خرچے بڑھ گئے، مگر جوانوں یہ وہ باپ تھا جو پیدا ہوتے ہم پیدا ہوئے، ہمارا باپ خون پسینہ ہوتے دھوپ میں کھڑے ہو کے ہماری خاطر خون پسینہ ہوتا ہے، اپنے کندھوں پہ ہماری خاطر بوجھ اٹھاتا ہے، مگر جب باپ بوڑھا ہوا ایک وہ وقت بھی تھا جب ہماری ماں ہوتی تھی، ہم بچپن میں لڑائی کرتے تھے، میں کہتا تھا اماں میری ہے، دوسرا کہتا تھا اماں میری ہے، تیسرا کہتا تھا اماں میری ہے، مگر جب جوانی آئی، جب ہمارے باپ، ہمارا بابا، ہماری اماں جب بڑھاپے گئیں، جب ان کی کھانسی شروع ہوئی، جب چارپائی پہ بیٹھ کے ایک وہ وقت تھا جب ہم اور ہمارے بھائی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے، میں کہتا تھا اماں میری ہے، وہ کہتا تھا اماں میری ہے، آج جب اماں کی خدمت کرنے کی باری آئی، آج ایک کہتا ہے بھائی اس ماں کو تو لے جا، اس ماں کو 3 مہینے تو رکھ لے، 3 مہینے میں رکھ لوں گا، کوئی کہتا ہے بھائی نہیں یہ ماں کھانستی ہے، ابا کھانستا ہے، میرے بیٹوں کی نیند میں خلل آتی ہے، میرے بچے تنگ ہوتے ہیں، اٹھاؤ اماں کو، اٹھاؤ بابا کو، اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں جا کے جمع کرا کے آتے ہیں۔ میں نے کہا تم مر کیوں نہیں گیا جب اولڈ ہاؤس میں تو نے پہلا قدم رکھا، جب اولڈ ہاؤس میں اپنی اماں کو سسکتے ہوئے لہجے میں چھوڑ کے آیا، تیری ماں نے زبان سے تو نہیں کہا مگر تیری ماں نے اپنے دل میں ضرور کہا کہ بیٹا میں تو تیری خاطر گیلے بستر پہ سو جایا کرتی تھی، میں تو تیری خاطر ساری رات اٹھ کے بیٹھا کرتی تھی، اپنی آپ بیتی ہے۔ ایک وقت ایک دن کا واقعہ مجھے یاد ہے، لاہور پڑھا کرتا تھا، پڑھ کے جب واپس آیا ہیڈ تریموں پہ ٹریفک بند ہے، گنے کے ٹرالے کھڑے ہیں، ٹریفک بند ہے، رات کے شام کے ٹائم 18 ہزاری پہنچا، خدا کی قسم ہے واقعہ میری اماں آج بھی گواہ ہے، شام کا ٹائم ہے، 18 ہزاری پہنچا، میں نے کہا چلو ابھی کھول جائے گا راستہ، چلا جاؤں گا، عشاء ہوئی، پہلے فون آتے تھے، دوستوں کے بھی آئے، بابا کا بھی فون آیا، بھائیوں کے بھی آئے، باجیوں کا فون بھی آیا، بھائی کہاں رہ گئے؟ میں نے کہا ابھی 18 ہزاری کھڑا ہوں، یقین جانو 10 بجے کے ٹائم تک تو فون آتے رہے، مگر جیسے 10 بجے سے اوپر سوئی چڑھی، نہ بابا کا فون آیا، نہ بھائیوں کو فون آیا، نہ ماں کا فون آیا، نہ بہنوں کا فون آیا، نہ دوستوں کا فون آیا، سارے سو گئے، رات کے 12 بجے کا ٹائم ہے، اماں مجھے فون کرتی ہے، بیٹا کہاں رہ گیا؟ ابھی تک میں سفر میں تھا، 2 بجے کا ٹائم ہو گیا، جب 2 بجے گھر پہنچا میں نے سمجھا اب میری ماں بھی سو گئی ہوگی، اب میرا بابا بھی سو گیا ہوگا، اب میرے بھائی بھی سو گئے ہوں گے۔ جوانوں، امام الانبیاء کے غلاموں، خدا کی قسم ہے جیسے پہلا گھر اپنے گھر کے سیان میں رکھتا ہوں، میری اماں اپنے دروازے کی چوکھٹ پہ اس طرح ہاتھ کھڑا کر کے ہاتھ سے پکڑ کے کھڑی ہے، آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے ہیں، جیسے میں نے پہلا قدم گھر کے سیان میں رکھا، میری ماں دوڑی اپنے سینے سے لگایا، ہچکیاں مار کے کہتی ہے بیٹا تو آتے ہوئے اتنی دیر لگا دی، تیری ماں کا ایک نوالا نہ اندر جاتا ہے نہ پانی کا گھونٹ اندر جاتا ہے، وہ دیکھو تمہارا باپ بھی سو گیا، تمہارے بھائی بھی سو گئے، تمہاری بہنیں بھی سو گئیں، تمہارے بھتیجے بھی سو گئے، مگر تمہاری ماں اب بھی تمہارا انتظار کرنے کھڑی ہے۔ علامہ اقبال کی قلم اٹھی، علامہ اقبال نے کمال کیا، جب علامہ صاحب کی ماں فوت ہو گئی نا، علامہ صاحب دیار غیر میں تھے، کافروں کے علاقے میں تھے، علامہ اقبال نے ایک مرثیہ کہا، علامہ اقبال نے کہا اقبال وہ ماں جس طرح کبھی انتظار کرتی تھی آج کون تیرا انتظار کرے گا، وہ ماں جو بغیر پوچھے بغیر مطالبہ کیے جس ماں کے ہاتھ تیرے لیے دعاؤں کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے،
यकीन जानो, आज हम मौलवी साहब को कहते हैं हुजूर मेरे लिए दुआ करना, आज पीर साहब को कहते हैं मुर्शिद जी मेरे लिए दुआ करना, आज हम बड़े बड़े उलमा को कहते हैं मौलवी साहब मेरे लिए दुआ करना, दोस्तों को कहते हैं मेरे लिए दुआ करना। कायनात के अंदर एक शख्सियत ऐसी भी है जिसको कभी नहीं कहना पड़ा मेरे लिए दुआ करना, कभी नहीं कहना पड़ा मेरे लिए अल्लाह की बारगाह में इल्तिमास करना। लोगों हर किसी को कहना पड़ता है, मगर माँ वो ज़ात है जिसे कभी कहना नहीं पड़ता। तुम्हारी कमर ऐसे होती है, तुम्हारी माँ की खाली झोली अल्लाह की बारगाह में उठ जाती है। और यह भी याद रखो, दुआओं माँ की दुआ कबूल होने के लिए ज़रूरी नहीं कि माँ राबिया बसरी हो तो फिर दुआ कबूल होती है, माँ बाबे फरीद की माँ हो तो फिर दुआ कबूल होती है, माँ हुज़ूर गौसुल आज़म की माँ हो तो फिर दुआ कबूल होती है। ना ना, तुम्हारी वो माँ जिसके हाथ गारे में लत पत हैं, अगर उन्हीं हाथों से वो खाली हाथ उठा ले, मेरा रब कभी उनका खाली हाथ उठा हुआ खाली नहीं लौटाता। अल्लाह ताला उन्हें माला माल कर देता है। हज़रत जुनैद बगदादी को इज्जत मिली, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पे आके मेरे अल्लाह से डायरेक्ट कलाम करते हैं, रब से मुखातबा होता है। मगर एक वो वक़्त भी आता है जब अम्मा फौत हो गई ना, मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, ऊपर से आवाज़ आती है मूसा आज संभल के आना, आज संभल के आना, आज तैयारी करके आना। अल्लाह क्यों तैयारी करके आऊँ, क्यों संभल के आऊँ? फरमाया पहले तेरी माँ की दुआएं तेरे साथ होती थी, आज तेरी माँ कब्र में चली गई, आज तुझे कोई दुआएं देने वाला नहीं। मैंने कहा वक़्त का जितना बड़ा गौसी क्यों ना हो, वक़्त का जितना बड़ा वली क्यों ना हो, वक़्त का जितना बड़ा कुतब क्यों ना हो, वक़्त का जितना बड़ा अब्दाल क्यों ना हो, वक़्त का जितना बड़ा कलंदर क्यों ना हो, सारे कलंदर, सारे गौस, सारे अब्दाल, सारे कुतब इकट्ठे कर लिए जाएं, माँ के पैरों की खाक के बराबर भी नहीं हो सकते। माँ इतनी अजमतों की मालिक है। एक दिन गुजरावाला के अंदर अल्लामा साहब अपनी आप बीती बयान करते हैं, गुजरावाला के बाजार में हम जा रहे थे, गुजरावाला के बाजार में, तो वहाँ हमने देखा हजूम लगा हुआ है। हमने पूछा भाई हजूम किसका है? तो बताया जी कि ये बाबा खड़ा है, इसने चोरी की है, इसने आटा चुराया है अपने कंधों पे। तो वो अल्लामा साहब कहते हैं मैं वहीं खड़ा हो गया कि ज़रा पूछो तो सही कि बाबा ये भी कोई चोरी की उम्र है? तो मैंने पूछा बाबा ये भी कोई चोरी की उम्र है, अभी चोरी करते हो? रो के कहता है पुत्र मैं कोई प्रोफेशनल चोर कोई नहीं, मैं हमेशा चोरी नहीं करता। बेटा आज यहाँ 3 दिन हो गए, मेरी बेटियां घर में भूखी बैठी हैं, आज 3 दिन हो गए गुजरावाला के बाजार के चौक में खड़े होकर मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कभी तो कोई मुझे ले जाएगा मजदूरी करवाने के लिए, मगर जो भी मुझे देखता है बूढ़ा समझ के छोड़ देता है। आज 3 दिन के बाद मैं मजबूर होके मैंने वो थैला चोरी करने पे मजबूर हुआ। मैंने कहा ओ भाई, जो बाबा तेरे लिए आज भी चोरियां करता है, आज भी तेरे लिए अपने कंधे पे थैला उठाता है। जब बाबा बूढ़ा होता है, यही बेटा अपने बाबा को धक्के दे के घर से निकालता है, कहता है अब्बू तू चुप कर, तेनू नहीं पता इसका अमदा। करीम आका की बारगाह में एक फैसला आया, एक बुजुर्ग हजूर की बारगाह में हाजिर होता है, रोते हुए अर्ज करते हजूर मैंने अपने बेटे की शिकायत करनी है। कहा कौन सी शिकायत है? अर्ज करते हजूर मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरा बेटा अपनी बीवी को मुझ पे तरजीह देता है। हजूर ने बुलाया, करीम आका अलैहिस्सलाम ने बुलाया, पूछा ओए तेरा बाप तुझ पे नाराज है, क्यों नाराज है, क्यों नाराज करता है? वो बेटा आगे से कहता है हजूर मेरे बाप बूढ़े हो गए हैं, इन्हें कारोबार का पता कोई नहीं, ये जब भी कोई काम करते हैं काम खराब कर देते हैं। हजूर के चश्मान अक़दस से आंसू आ गए, इतने छिम छिम आंसू बरसे, सियाबा कहते हैं हिचकियां बंद गई। करीमा का रोते रोते हजूर फरमाते हैं अरे जवान मैं तुझ पे अफसोस ना करूं तो क्या करूं। ये वो बाप था बचपन के हाल में इसका सामान, इसका कारोबार, इसका माल तू खराब करता था, एक बार करता था ये तुझे कुछ नहीं कहता था, दूसरी बार लाता था कुछ नहीं कहता था, तू 100 मरतबा भी खराब कर देता, तेरा बाबा तुझे कभी नहीं कहता था बेटा आज तूने ये काम खराब क्यों किया। अरे हाँ हमें वो वक्त याद है, आज अगर कोई हमारा बूढ़ा बाप हमसे एक मरतबा पूछे ना बेटा ये क्या है, हम बताते हैं, अगर उसे सुनाई ना दे या समझ ना आए दूसरी बार पूछे हम कहते हैं बुढ़िया चुप ही कर जा, एक बार जो बताया है मैं इसके बार कितनी बार बताऊं। अरे जवान वो वक्त भी याद कर जब तू बच्चा था, एक चीज को पकड़ के पिंसल को उठा के तूने बाप से पूछा था अब्बा ये क्या है, बाप ने कहा पिंसल है, फिर तूने पूछा अब्बा ये क्या है, बाप ने कहा ये पिंसल है, फिर तूने पूछा अब्बा ये क्या है, बाप ने कहा ये पिंसल है।
100 मरतबा तू पूछता रहा, तेरे बाप ने एक मरतबा भी नहीं कहा बेटा बस भी कर दे। नहीं नहीं, बाप तुझे हर बार सीने से लगाता और कहता बेटा ये पेंसिल है। जो बाप तेरे 100 बार पूछने पे तंग ना हुआ, आज तुझसे अगर दूसरी बार पूछे तो तंग हो जाए। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बदबख्त है वो बंदा, जलील है वो बंदा, बदबख्त है वो बंदा। हजूर कौन सा? फरमाया जलील है वो बंदा जिसको बुढ़ापे में वालिदैन मिले हों मगर वालिदैन की खिदमत करके रब की जन्नत ना हासिल कर सका हो। करीम आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। फरमाया आपके रब की जन्नत दूर नहीं है। अगर अल्लाह की जन्नत तलाश करना चाहते हो, फरमाया माँ के पैरों थले जाके देखो, अल्लाह की जन्नत तुम्हारे माँ के पैरों थले बिछी हुई है, खिदमत करके तो देखो। करीम आका अलैहिस्सलाम और एक सहाबी हजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, पैर लौलुआन है। टाइम ज्यादा भी हो जाए तो नाराज ना हुआ करें। जुमा 1 हफ्ते बाद आप मुझे टाइम देते हैं, 1 हफ्ते बाद। आज मैंने ये मौजू इसलिए अपनाया, मैंने एक जनाजा पढ़ा, जनाजा पढ़ के मुझे अफसोस हुआ और मेरा दिल खून के आंसू हुआ। जनाजा बाप का जा रहा है और वही बेटे जो बाप के जनाजे को अपने कंधों पे उठाया करते थे, आज दूसरों का इंतजार हो रहा है कौन आके बाप को कंधों पे उठाएगा। और पीछे हंस खेल रहे हैं, वो बाप तेरे लिए रोज खून पसीना करता था, आज उसी बाप की मैयत उठा के तुझे इबरत न आई। किसी ने उमर बिन अब्दुल अजीज से जाके पूछा था, उमर बिन अब्दुल अजीज मुझे कोई ऐसी नसीहत करो अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। कहा मुझे ये बता, अपने कंधों पे तूने बाप का जनाजा उठाया? तो कहता है जी उमर बिन अब्दुल अजीज, मैंने अपने बाप का जनाजा अपने कंधों पे उठाया। फरमाया इदफा, दफा हो जा। फरमाया मैं तुझे क्यों नसीहत करूं? फरमाया जब तुझे तेरे बाप का जनाजा इबरत ना दे सका, फिर उमर तुझे इबरत कौन सी देगा, फिर मेरी नसीहत कौन सी काम करेगी। यकीन जानो अफसोस हुआ देख के, बाप का जनाजा जा रहा है, पीछे उसके बेटे, सगे बेटे हंस खेल रहे हैं। याद आता है वो वक्त जब बाप का वाक़या याद आता है, माँ का वाक़या याद आता है। एक सहाबी रसूल हजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, खून, पाँव जख्मी हैं, जख्मों से खून तिरस रहा है, खून बरस रहा है, जख्म है, खून सड़ चुका है, जल चुका है, पाँव जल चुका है। हजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हजूर ये मेरे पाँव देखो, मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पे बिठा के सफा मरवा की साई करवाई, मैदान अरफात में ले गया, मैदान मिना में ले गया, मैदान मुजदलफा में ले गया। हजूर मैं उस पत्थर पे पाँव रखता था, अगर उस पत्थर पे कोई गोश्त रखा जाता, गोश्त इतना पत्थर गर्म था, गोश्त भुन जाता, गोश्त खत्म हो जाता, गोश्त कोयला बन जाता। हजूर ये देखो मेरे पाँव की तलियां आज जख्म हैं, जख्म से भरी चूर चूर हैं, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा फरमा दिया? हजूर ने तबस्सुम फरमाया, हजूर के चेहरे पे जलाल आया। करीम आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए फरमाया नादान है, अपनी माँ के हक की बात करता है। फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम है, तू तो अपने माँ के सारे हुकूक की बात करता है ना। फरमाया बचपन में तुझे देख के तेरी माँ ने एक मरतबा मुस्कुराया था, एक मरतबा तबस्सुम किया था। फरमाया जो तेरे माँ की माथे पे, जो तेरे माँ के मुंह पे मुस्कुराहट आई थी, अल्लाह की इज्जत की कसम है तूने तो उस मुस्कुराहट का भी हक अदा नहीं फरमाया, तूने तो अभी उस मुस्कुराहट का भी हक अदा नहीं फरमाया। माँ जब मुस्कुराती है तो जन्नत की कलियां खिल उठती हैं, ऐसे लगता है जैसे जन्नत की बहारें आ गईं। माँ जब हंसती है तो ऐसे लगता है जैसे हूर और मलाइका माँ के हंसने पे रश कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ भाई तेरे माँ बाप बोहड़ के दरख्त की तरह हैं। बोहड़ का दरख्त जो होता है ऊपर से गर्मी बर्दाश्त करता है, मगर अपने नीचे बैठने वालों को कभी गर्मी नहीं होने देता। एक मरतबा बोहड़ का दरख्त काट के देखो, तुम्हारा ताल्लुक भी देहात से है, मेरा ताल्लुक भी देहात से है। हमारे यहाँ तो बोहड़ के दरख्त नहीं होते, आपके यहाँ बोहड़ के दरख्त होते हैं। एक मरतबा काट के देखो, जब बिजली चली जाए वो बोहड़ का दरख्त जो तुम्हें कभी पंखे की, कभी बिजली की, कभी तुम्हें एसी की कमी महसूस नहीं होने देता था, आज वो बोर्ड का दरख्त कट चुका है। अब तू कभी दीवार का साया तलाश करेगा, कभी पड़ोसी के घर का साया तलाश करेगा, आज तुझे धूप से कोई नहीं बचाएगा। तेरी माँ और तेरा बाप बोहड़ के दरख्त की तरह है, जब तक तेरे सर पर हैं गर्म हवाएं तुझे नहीं लग सकती। माँ सारी गर्म हवाएं तो खुद बर्दाश्त करती है, बाबा गर्म हवाएं तो खुद बर्दाश्त करता है, तेरे तक हवाएं आती हैं तो ठंडी आती हैं। आज कदर कर ले, आज ये तेरे माँ बाप जिंदा हैं। कई जवानों को देखा है
جب مر جاتے ہیں نا تو پھر اصالہ ثواب کرنے کے لیے مسجد کی 4 اگلی صفیں فروٹ سے بھر جاتی ہیں. پھر بیٹا کہتے ہیں, ایک بھائی دوسرے کو کہتا ہے, بھائی ایسا کرنا اچھا سے اچھا فروٹ لے آنا. اور بھائی تجھے یہ اس وقت کیوں یاد نہ آیا جب تو اپنی بیوی کے لیے تو لفافے میں وہ فروٹ چھپا چھپا کے 100 روپے کا فروٹ, 100 روپے کا شورما, 150 روپے کا برگر چھپا کے اپنی بیوی کے پاس تو لے گیا, اپنے بچوں کے پاس تو لے گیا. تیری ماں آنکھ چرا چرا کے دیکھتی رہی کہ بیٹا مجھے بھی تو کچھ دے گا. آج مرنے کے بعد تو تجھے یاد آیا کہ میں نے اپنی ماں کے اصالہ ثواب کے لیے مسجد بھرنی ہے فروٹ سے. اس وقت یاد کیوں نہ آیا جب تیری ماں تیرا انتظار کرتی تھی, جب تیرا بابا تیرا انتظار کرتا تھا. آج تو کیا کہتا ہے قبرستان میں کھڑے ہو کے؟ تو کہتا ہے باپ کے لیے ہم نے بڑی بڑی سیجیں سجانی ہے, ہم نے بڑی اچھی قبر بنانی ہے, ہم نے باپ کی قبر پہ ہم نے بڑی پکی اینٹیں لگانی ہے, ہم نے سائبہ بنانا ہے, ہم نے اوپر مزار بنانا ہے. میں نے کہا یہ تجھے اس وقت یاد کیوں نہ آیا جب تیرا باپ سسکیاں مار مار کے روتا تھا اور تو سسکیاں سن سن کے آگے گزر جاتا تھا, اولڈ ہاؤس میں داخل کرا کے آتا تھا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اگر سمجھ آ رہی تو کہہ دیں سبحان اللہ. ماں باپ کا واقعہ ہے نا یار. حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, مولا مجھے یہ ارشاد فرما دے جنت کے اندر میرا ساتھی کون ہے, جنت کے اندر میرا ساتھی کون ہے. اللہ فرماتا موسیٰ ایسا کر, فلاں علاقے میں چلا جا, فلاں بازار میں چلا جا, فلاں گھر میں چلا جا, جو اس گھر کے اندر رہنے والا بچہ ہے نا وہی تیرا جنت کا ساتھی ہے. جوانوں یہ واقعہ سماعت فرمانا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ وہ تلاش کرتے کرتے جب اس جوان کے پاس پہنچے نا, کیا دیکھا؟ وہ جوان قصاب ہے, کسائی ہے, گوشت بیچا کرتا ہے. اس کی عادت یہ ہے اچھا بوٹیاں, کلی کلی بوٹیاں, نرم و ملائم بوٹیاں سائیڈ پہ کر لیتا ہے اور باقی بوٹیاں گاہک کو دیتا ہے. اس حوالے سے وہ قیمت لے لیتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں میں نے سمجھا یہ گوشت کی بوٹیاں یہ نرم و نلائم گوشت اپنے لیے رکھے گا. فرماتے ہیں میں نے اس کا پیچھا کیا, اس نے گوشت اٹھایا اپنے گھر لے گیا, ہانڈی رکھی, ہانڈی کے اندر گوشت ڈالا, گوشت بنا کے سرید بنا کے ایک ایک لقمہ اپنے ماں کے منہ میں ڈالتا ہے. ماں کے منہ کے نوالا بنا کے ماں کو ایک ایک نوالا کھلاتا ہے اور ماں پھر دعائیں دیتی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا, اور اے جوان تیرا کون سا اچھا عمل ہے, تیرا کون سی اچھی عبادت ہے؟ کہا موسیٰ مجھے کوئی نہیں پتا, ایک میرا اچھا عمل یہ ہے اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں, اور جب خدمت کرتا ہوں نا تو میری ماں مجھے دعا دیتی ہے. میری ماں کہتی ہے جاوے پترا اللہ تیرا حشر موسیٰ دے نال کرے, رب تیرا حشر موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ کرے. اور میں اس وقت خاموش ہو جاتا ہوں. میں کہتا اماں موسیٰ کہاں اور میں کہاں, میرا حشر اور میں جنت میں موسیٰ کے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ مسکراتے ہیں, اس جوان کو سینے سے لگاتے ہیں, کہتے ہیں جوان مبارک ہو جس موسیٰ کے بارے میں تیری اماں تجھے دعائیں دیتی ہے. وہ موسیٰ تو اس سے دور نہیں کھڑا, موسیٰ تیرے سامنے موجود ہے. اگر ماں راضی ہو تو پھر موسیٰ کی صحبت ملتی ہے. اور حضرت حلیمہ سعدیہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن حضور نے مسند بچھائی ہوئی ہے, حضور کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. کریم آقا علیہ السلام نے اپنی مسند چھوڑ دی, اپنی مسند چھوڑ کے حضور نے بوڑھی عورت کو بٹھایا. حضور خود بھی اس سے باتیں کرتے ہیں, وہ بھی حضور سے باتیں کر رہی ہے. جب وقت ختم ہوا, جب مجلس برخاست ہوئی, وہ بوڑھی عورت کھڑی ہوتی ہے, چلی جاتی ہے. صحابہ پیچھے سے پوچھتے ہیں حضور یہ کون خوش بخت عورت تھی جس کی خاطر محمد نے اپنی مسند بچھا دی, جس کی خاطر آپ نے مصلی چھوڑ دیا, خود نیچے بیٹھ کے اپنی ماں کو اوپر بٹھایا. اور ماں کو دبکے دینے والے محمد عربی کے غلاموں, اپنی ماں کی نافرمانی کرنے والوں, میرے نبی کے غلاموں, آج دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ کریم آقا جس ماں کی خاطر, جس عورت کی خاطر اپنی مسند چھوڑا کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں حضور یہ عورت کون تھی جس کو آپ نے اتنا پروٹوکول دیا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ تم نہیں جانتے. عرض کرتے حضور ہم نہیں جانتے. فرمایا یہ وہ خوش نصیب عورت ہے, یہ وہ خوش بخت عورت ہے, یہ میری سگی ماں تو نہیں ہے, یہ میری وہ ماں ہے جسے دنیا حلیمہ سعدیہ کے نام سے جانتی ہے. اگر حضور اپنے دودھ پلانے والی ماں کے لیے اپنی مسند چھوڑ دیں, آج ہم گھر میں جائیں تو ہمارے سٹیٹس ختم نہیں ہوتے.
میں کہتا ہوں لوگ جس طرح مجھے مفتی کہتے ہیں اماں بھی مجھے اسی طرح کہے، بابا بھی مجھے اسی طرح عزت کرے۔ نا ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے بیٹا اگر تم ڈی ایس پی ہو تو کسی اور کے لیے، اگر تم ڈی پی ہو تو کسی اور کے لیے، اگر تم وزیر اعظم ہو تو کسی اور کے لیے، اگر تم مفتی ہو تو کسی اور کے لیے، اگر تم قاضی ہو تو کسی اور کے لیے، اگر تم معلم ہو تو کسی اور کے لیے، اگر متعلم ہو تو کسی اور کے لیے، اگر بزنس مین ہو تو کسی اور کے لیے، اگر تاجر ہو تو کسی اور کے لیے، اگر شاپ کیپر ہو تو کسی اور کے لیے، اگر وزارت مشاورت ملی ہے کسی اور کے لیے۔ فرمایا جب گھر میں جایا کرو، فرماتے تھے جب گھر میں جایا کرو یہ سارے سٹار یہ سارے عہدے اتار کے اپنی جیب میں ڈال لیا کرو۔ فرمایا لوگوں کے لیے تم مفتی ہو، ماں کے لیے آج بھی تم وہی پپو ہو جو بچپن میں تم پپو ہوا کرتے تھے۔ آج ہمیں کوئی مفتی کہے نا ہمیں اتنی خوشی کوئی نہیں ہوتی، کوئی بی ایس پی کوئی قاضی، اتنا مزہ نہیں آتا، خدا کی قسم ہے جتنا مزہ ماں جب کہتی ہے نا مٹھو میری بات سن، اتنا مزہ آتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے جنت کے پھول کھل اٹھے ہوں۔ ماں کی عظمت، کریم آقا علیہ السلام ایک دن زور کی نماز پڑھا رہے ہیں، حضور کے پیچھے 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کرام، اتنی بڑی تعداد میں 1,24,000 صحابہ میں سے کچھ صحابہ حضور کے پیچھے مسجد نبوی میں کھڑے ہیں۔ مسجد نبوی کھچا کچ بھری ہوئی ہے، اندر سے بھری ہوئی باہر سے بھری ہوئی، کیوں؟ کیونکہ اس وقت مسجدیں کچی تھیں مگر نمازی پکے تھے۔ آج مسجدیں پکی ہو گئیں، نمازی کچے ہو گئے، آج نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ حضور جب نماز پڑھا رہے ہیں نا تکبیر ہو گئی، اقامت ہو گئی، حضور نے منہ کر لیا ابوا کی وادیوں کی طرف، میرے نبی کی آنسوں سے چشمان مبارک سے آنسو برسے ٹپک ٹپک کے داڑھی پہ آتے ہیں۔ کریم آقا کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں ما یبکی کا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آج کیوں رو رہے ہو؟ کریم آقا پہ کہتے ہیں اے میرے صحابہ آج مجھے میری ماں آمنہ کی یاد آ گئی۔ کہتے ہیں میں 5 سال کا تھا، اپنی ماں کے ساتھ ابوا کی وادیاں تھی، میری اماں مجھے لے کے آ رہی تھی، یک قدم میری ماں کو بخار ہوا اور میری اماں گھوڑے سے نیچے اتری، میری ننھی سی گود میں میری ماں نے اپنا سر رکھا۔ اس تخیلات کو اور تصورات کو ذرا یاد تو کرو، کائنات کا بادشاہ ہے اور رو رہا ہے، آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے ہیں، ذرا سما تو یاد کرو۔ اگر میرے مصطفیٰ روتا تھا پھر حضور اکیلے نہیں روتے تھے، آسمان بھی روتا تھا، زمین بھی روتی تھی، فرشتے بھی روتے تھے، ملائک بھی روتے تھے، حوریں بھی روتی تھی، آسمان پہ بیٹھنے والے فرشتوں کی ہچکیاں باندھ جاتی تھی۔ حضور روتے روتے آنسو حضور کی داڑھی تر ہو گئی۔ کہتے ہیں مجھے میری ماں کی یاد آ گئی، کہتے ہیں میری ماں نے اپنا سر میری گود میں رکھا ہوا ہے، اماں کی آخری سانس ہے، میں رو پڑا۔ میری ماں نے کہا بیٹا رونا بند کر دو، میں نے جو تیری عظمتیں دیکھی ہیں، تیرے کمال دیکھے ہیں، تیری رفعتیں دیکھی ہیں، تیرے مرتبے دیکھے ہیں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں دنیا سے جا رہی ہوں۔ کیوں؟ فرماتی ہیں بیٹا قیامت تک جب تک لوگ محمد محمد کرنے والے رہیں گے ساتھ آمنہ کی صدائیں بھی آتی رہیں گی۔ حضور کہتے ہیں لوگوں آج میری ماں زندہ ہوتی اور مجھے کھڑکی کھول کے میں فرض نماز پڑھا رہا ہوتا، تکبیر ہو چکی ہوتی، میری اماں کہتی محمد، میں آگے سے یہ نہ سمجھتا کہ میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم ہے رب کی نماز توڑ دیتا، ماں کو کہتا جی امی محمد حاضر ہے تیری خدمت کرنے کے لیے۔ یاد تو کرے نا، آج قدر اسی کو ہے جس کی مائیں، آج اس سے جا کے پوچھو جس کی ماں قبر میں ہے۔ یوسف علیہ السلام 18 روپے کے بدلے میں بکتے بکتے مصر کے جب بادشاہ بن گئے، بادشاہ بنتے ہی حضرت یوسف نے پہلا کام جو کیا ماں کی قبر پہ گئے، ماں کی قبر کی مٹی کو اپنے سر میں ڈال کے روتے ہیں، کہتے ہیں اماں آج ذرا اٹھ کے تو دیکھ، آج دیکھ تو صحیح، تیرا وہ یوسف جو کبھی مصر کے جنگلوں میں بکا کرتا تھا، تیرا وہ یوسف جو کبھی کنووں کی زینت بنتا تھا، تیرا وہ یوسف جو کبھی زنا نے مصر کی آنکھوں کا تارا بنتا تھا، تیرا وہ یوسف جو مصر کے بازاروں میں کھڑا ہو کر بکا کرتا تھا، اماں آج ذرا اٹھ کے تو دیکھ، آج تیرا یوسف غلام نہیں رہا، آج تیرا یوسف مصر کا بادشاہ بن چکا ہے۔ قدر اسی کو ہوتی ہے جس کی ماں زندہ ہو۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے، نبی کریم علیہ السلام کا صحابی ہے، بس آخری بات ہے میں تقریر ختم کر دوں گا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کی ماں کا واقعہ مجھے یاد آیا۔ جانتے ہیں امام اعظم کون ہے جن کے بارے میں کریم آقا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا میری امت کے اندر ایک وہ بندہ بھی آئے گا اگر علم سریا پر بھی ہوا نا، سریا پر، وہ بندہ سریا سے علم اٹھا کے اپنی گود میں رکھے گا،
جس کے بارے میں حضور بشارتیں دیتے رہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ، جسے دنیا نعمان بن ثابت کے نام سے جانتی ہے، جسے دنیا فقہ حنفیہ کے مدون کے نام سے جانتی ہے، آج وہی جوان، صبر کیجئے، آج وہی جوان اپنی مسند پہ ہے۔ آپ کی ماں کو نا ایک مسئلہ پوچھنا تھا، آپ کی ماں نے آپ سے مسئلہ نہیں پوچھا۔ آج اگر میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہوتا نا، میں کہتا اماں چھڈ، میں تیرا پتر مفتی ہوں تو دوئیں کو گلاں جا کے پوچھ دی ہیں۔ نانا، اماں کہتی ہے نعمان ذرا اٹھ، میرے ساتھ آؤ، فلاں بزرگ کے پاس جانا ہے، وہاں سے جا کے مسئلہ پوچھنا ہے۔ امام صاحب نے آگے سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اماں، جس بزرگ کے پاس تو جا رہی ہے وہ بزرگ اگرچہ عمر میں تو بڑا ہے مگر علم کے لحاظ سے تیرے بیٹے کا قد کاٹ بہت بڑا ہے، وہ بزرگ میرا شاگرد ہے۔ نانا کچھ بھی نہیں کہا، اپنی اماں کو اپنے ساتھ بٹھایا، بزرگ کی بارگاہ میں گئے، وہاں بیٹھ کے آپ کی ماں نے سوال کیا، ایسا سوال کیا بزرگ کو جواب نہیں آیا۔ جب جواب نہ آیا نا، وہی بزرگ امام صاحب کو باہر لے کے جاتا ہے، ہاتھ باندھ کے عرض کرتے حضور آپ تو میرے استاد ہیں، دنیا آپ کو امام اعظم کے نام سے جانتی ہے، آپ میرے پاس کیوں آئے؟ ذرا اس مسئلے کا جواب تو دے دیں۔ امام اعظم نے جواب خود دیا، اگر آپ چاہتے تو اپنی ماں کو بتاتے، مگر نانا آپ نے جواب خود دیا، فرمایا اماں کو تجھ پہ اعتماد ہے، ذرا آ میری اماں کو مسئلہ تو جا کے بتا دے۔ وہ مسئلہ جو مسئلہ امام صاحب نے سکھایا تھا، آپ کی اماں نے آپ سے نہیں پوچھا، اسی بوڑھے شخص سے پوچھتی ہے، پھر وہ بوڑھا شخص بتاتا ہے۔ میں نے کہا اگر کوئی اتنی خدمت کرنے والا ہو ماں کی، پھر وقت کا امام